بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دردناک خطبہ دے چکے، اس کے بعد فرمایا: اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی، اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر بن القین نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق ہے۔ اس کے بعد گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حرب بن یزید، جو اب تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا: اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ خدا تعالیٰ کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے، اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاسے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے گا اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حرب بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حرب بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا: ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربیع سے کہا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو، ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے تھے، یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حرب بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ گھمسان جنگ میں نماز ظہر کا وقت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔
نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن القین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا سکتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔